بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں سننے والوں، میں بہزاد شاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ، اور ابتدا میں میری ہمیشہ کی طرح خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ اپنی امان عطا فرمائے۔ چینل اگر آپ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے ضرور کر لیجئے۔ بچوں سے مخاطب ہوں، بہت ہی پیارے طلباء و طالبات، پھر السلام علیکم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پچھلے غالباً کو 4 یا 5 جو ولاگ تھے، وہ ایک جو ہمارے ملک کے اندر ایک پریشانی کا عالم تھا اور ہندوستان کی جو جارحیت ہوئی تھی، اس کے بعد جو صورتحال بنی تھی، تو ظاہر ہے کہ شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم، تو پھر بحیثیت شاعر بھی اور بحیثیت ایک استاد سخنور یا سخن شناس ہونے کے ناطے یا ایک طالب علم ہونے کے ناطے حالات سے کٹ کے رہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اللہ پاک نے بہت خاص کرم فرمایا اور ہماری پاک فوج نے دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا لیا اور ثابت کر دیا کہ واقعی پاکستان ہے، اور واقعتاً یہ وہ وطن ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقدس اور پاکیزہ نعرے پہ ہے۔ تو جس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے جس پہ سایہ باری تعالیٰ کا ہوگا، تو پھر اس ملک کو ہندوستان ایک تو کیا اس جیسے شاید کئی 10 20 ہندوستان بھی آئیں گے تو اس کا بال بھی کا نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال میں یہاں پہ لازمی طور پہ سیلوٹ کروں گا پاک آرمی کو، پاک فوج کو، پاک فوج کے جوانوں کو، اور اس ملک کے جو شہری ہیں جنہوں نے استقامت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور حکومتی حلقوں کو کہ جنہوں نے بہترین سفارتکاری کی اور اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ معاملات کو ٹیکل کیا۔ بہرحال اب بچوں، آپ کی اور میری کہنے کے آزمائشوں کے دن دوبارہ پھر شروع، کالجز انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، اسکول کالج، اور اب ہم نے آنا ہے اپنی پڑھائی کی طرف، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے امتحانات بالکل سر پہ ہیں۔ سیکنڈ ایئر کے تو ہو رہے ہیں اور باقی پیچھے رہ گئی فرسٹ ایئر، تو فرسٹ ایئر جو ہے ان کے پیپر جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی اسکیڈول کے مطابق جو دیا جا چکا ہے اس کے مطابق ہوں گے، اور میٹرک کے جو بچوں کے پریکٹیکل کچھ کے مس ہو گئے ان کے لیے نیا شیڈول آ جائے گا، اور جو بچے جن کا بھی جو پہلے سے طے شدہ تاریخیں اور ان کے نہیں ملتوی ہوئے تو وہ انہی تاریخوں پہ پرچے حل کریں گے اپنے، وہ پریکٹیکل دیں گے۔ خیر جی، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تو بہرحال نئی فرسٹ ایئر ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ان بچوں کے لیے کہ جنہوں نے امتحانات کے اندر جانا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ نئی کتاب آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر کی اردو کی آ چکی ہے، اور میں آپ کو اردو کے حوالے سے میرے تمام ولاگز ہوتے ہیں، تو اردو کی نئی بک آ چکی ہے، اور اس بک کے اندر کافی ساری تبدیل، کافی ساری کیا سارا کچھ ہی بدل گیا نا۔ ایک شاعر کے مکتوبات اقبال میں خط افتہ کے نام، اس کے سوا ہر چیز کتاب کے اندر تبدیل ہے۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا، اس کے تحت میں نے آپ کو پورا نصاب بتایا، اور میں نے یہ بتایا پھر کہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ کتنی چیزیں ہیں، سبق کس نوعیت کے ہیں، یعنی مختلف میرے ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ تو میں بچوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اپنی تدریسی ضرورت کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے جیسے دیگر طلباء و طالبات کے اندر ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ آج میں نے یہ بتانا ہے کہ جو نئی بک فرسٹ ایئر کی ہے اس میں کون کون سی غزلیات شامل ہیں اور کون کون سے شعراء اس کے اندر ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو سابقہ کتاب تھی، اس کتاب کے اندر جو غزل کا حصہ تھا وہ کافی مشکل تھا، اور اگر موازنہ کیا جائے تو اس کی نسبت یہ والی جو کتاب ہے اس میں جو غزلیات ہے یہ آسان ہے، اگرچہ اس کے اسباق جب ان پہ بات ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، لیکن جو غزل کا حصہ ہے وہ اس کی نسبت آسان بھی ہے اور غزلیات کم بھی ہیں، چونکہ بچے غزل کی شاعری میں کافی پریشان ہوتے ہیں کہ شعر کی تشریح علیحدہ حوالوں کے ساتھ انہیں کرنا پڑتی ہے۔ تو پہلی کتاب کے اندر کل 7 شعراء تھے، یعنی اس میں میر تقی میر صاحب تھے، حیدر علی آتش صاحب تھے، مرزا خان داغ صاحب تھے، اس میں مومن خان مومن صاحب تھے، حضرت موہانی صاحب تھے، اس میں فیض احمد فیض صاحب تھے، اور قاسمی صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور 7 شاعر تھے، اور ہر شاعر کے 2 کلام تھے، تو کل 14 غزلیات تھی پہلی کتاب کے اندر۔
اب آپ کے لیے بچوں آسانی یہ ہوئی ہے کہ یہ جو نئی آپ کی کتاب آئی ہے، نیا نصاب آیا ہے، اس میں غزلیات کے کل شعراء ہی 5 ہیں۔ میر تقی میر صاحب ہیں، فراز گورکھپوری صاحب ہیں، منیر نیازی صاحب ہیں، احمد فراز ہیں اور پروین شاکر صاحب ہیں۔ بڑی ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے اس دفعہ کلاسکس کو کم لیا ہے، یعنی میر تقی میر خدائے سخن ہے، ان کا ہونا تو بہرحال پکا تھا، لیکن ان کے علاوہ دیگر 4 جو 3 شعراء ہیں اور ایک جو شاعرہ ہے، یہ نسل نو کے شاعر ہیں، آپ کہہ لیں جدید شاعر ہے اور انقلابی شاعر ہے۔ تو پہلے ہم آتے ہیں میر تقی میر صاحب کی جانب، اور اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ ہر شاعر کا ایک ہی کلام اس کے اندر ہے۔ میر تقی میر صاحب جو ہے ان کی مشہور زمانہ غزل اس میں شامل ہے، آپ نے 20 مرتبہ سنی ہوگی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، لگنے نہ دے بس ہو تو اس کے گوہر گوش کو بالے تک۔ کیا کہنے بھائی، لگ پتہ جائیں گے۔ لگنے نہ دے بس ہو تو اس کے گوہر گوش کو بالے تک، اس کو فلک چشمے مہو خور کی پتلی کا تارا جانے ہے۔ یعنی میں اب بچے شاید زیادہ ہی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا چشمے گوہر گوش کو بالے تک اور فلک اور چشمے مہو خور۔ تو اس کا اس شعر کے اندر اصل میں شاعر نے کہا یہ ہے کہ وہ اتنا اپنے حسن کے اوپر نازا ہے کہ وہ کسی کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، اور اپنے حسن کے حوالے سے کہہ رہا ہے اس کا یہ وہ اپنے حسن کو اس طرح لیتا ہے یا خود کو اتنا حسین سمجھتا ہے کہ وہ اپنا عکس جو ہے وہ آسمان پہ جو چاند اور ستارے ہیں ان کی پتلی میں اپنا عکس دیکھتا ہے۔ تو یہ بہرحال جب ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح کرائیں گے تو زیادہ اس کو کوشش کریں گے کہ آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس کے۔ اور یہ جو غزل ہے یہ کلیات غزلیات میر سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہت بڑے انقلابی شاعر اور جدید شعراء کے میر کارواں جناب فراز گورکھپوری صاحب، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ کلیات فراق سے لی گئی، غالباً پہلے 10ویں جماعت میں بھی پڑھائی جاتی تھی، اب یہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد اپنے ہی اسلوب کے شاعر، کمال کے شاعر، بہترین شاعر، یعنی جدید شعراء کے اندر آپ اگر کسی کو کہیں کہ یہ اس دور کا غالب ہے تو میں کہوں کہ یہ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، وہ ہے منیر نیازی صاحب۔ ان کی مشہور زمانہ غزل جو کہ کلیات منیر نیازی سے لی گئی ہے، بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا، اکتائے ہوئے رہنا۔ اس کے بعد جناب بہت ہی پیارے شاعر، رومانوی شاعر، انقلابی شاعر اور اس عہد کے ایک معتبر ترین شاعر جناب احمد فراز، ان کا ایک کلام ہے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ کلیات احمد فراز سے لی گئی ہے۔ اور پروین شاکر صاحبہ کا کلام، یہ ہم جب بچپنے کے اندر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تب ہم طاہرہ سید، بڑی معروف گلوکارہ ہے طاہرہ سید، تو ان کی آواز میں یہ غزل ہم سنا کرتے تھے، مجھے آج تک یاد ہے، اب بھی وہ غزل یہ غزل ان کی آواز میں موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، اگر کوئی سننا چاہے یا دیکھنا چاہے تو یہ کلام پروین شاکر کا شامل ہے۔ بادواں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ یہ ماہ تمام سے لی گئی ہے۔ تو پیارے طلباء و طالبات، یہ ہماری غزلیات جو کہ آپ کی نئی اردو کی کتاب کا حصہ ہے، انشاءاللہ تعالی آگے آگے چلیں گے تو یہ غزلیات بھی پڑھی جائیں گی اور دیگر چیزیں بھی آتی جائیں گی۔
بہرحال اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے عنوان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنے کی پھر گزارش ہے اور جاتے جاتے میرے ساتھ ہم آواز ہو کے آپ نے نعرہ لگانا ہے: پاکستان زندہ باد.